اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا. بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. اسناد جيد ولم يخرجوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. موقوفاً ہوتی ہے کہ صحابی پر موقوف ہے، لیکن جب مرفوعاً کا ذکر آئے تو مانا کہ یہ بات انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. تو ہمارے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 چیزیں ایسی عنایت فرمائی، ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. یعنی اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے 5 نعمتیں، 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی. تو یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو ایسی چیزیں دی جو کچھ آپ سے پہلے کسی پیغمبر، کسی امت کو نہیں دی. لیکن اس میں غور کریں، اس حدیث مبارک کو سمجھیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ میرے مدنی پاک کی عظمت ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ملا؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اصل میں اعزاز بھی یہی ہوتا ہے. ایک اعزاز مثلا دنیا میں آپ کسی کو دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے اس پورے علاقے پر اگر کوئی نوازش کریں تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ سارا علاقہ یاد کرے گا کہ جی فلاں بندے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں یہ کام ہو گیا، جس کا فائدہ جو ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچ رہا ہے. تو اللہ نے شان تو بخشی اپنے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی برکت میں فائدہ ملا ساری امت کو قیامت تک. اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ولا اقولہ فخرا، یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، یعنی یہ فخر نہیں، اس میں کبر بھی نہیں، ریا بھی نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ یعنی اس میں میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، بڑائی تو خود ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عظمت بیان، سب سے پہلی نعمت مجھے یہ ملی کہ وہ الناس کافۃ الاحمر والاسود، اللہ پاک نے مجھے سارے بندوں کے لیے بھیجا، ہر گورا کالا، تمام جتنی مخلوقات ہیں انس و جن، سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو یہ جہاں میرے مدنی کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے بنائی، وہاں امت کا بھی شرف ہے کہ اگر حضور کی نبوت بھی محدود ہوتی تو ہم محروم ہو جاتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی ہوتے تو ہم کہاں جاتے؟ تو یہ شان تو میرے مدنی کا ہے، لیکن فائدہ پوری کائنات کو ملا، پوری امت کو ملا کہ تمام مخلوق جو ہے سب حضور کی امت میں ہیں۔ اور یاد رکھو جو کافر ہیں وہ بھی حضور کی امت ہے، جو ہندو ہے یہودی ہے کوئی بندہ ہے سب حضور کی امت ہے۔ لیکن آگے امت میں پھر دو قسم تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ یعنی بطور امت تو سب حضور کی امت ہے، لیکن جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، ورنہ حضور کی امت سے تو کوئی بھی نہیں نکل سکتا، کیوں؟ اور تو کوئی نبی ہے نہیں، تو کون کس کی امت بنے گا؟ امت تو سب میرے آقا کی ہے، لیکن ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اگر میں سفر کروں کافروں کے خلاف جہاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایک مہینے کے سفر تک پہلے میرا کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتے۔ اچھا اس کا فائدہ بھی کس کو ہوگا؟ امت کو۔ جب حضور پاک کو فتح ہوگی، اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، تو فائدہ تو سارا امت کو ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے، میری امت کے لیے غنائم جو ہیں وہ حلال کر دیے۔ غنائم کا کیا معنی کہ جنگ کرنے کے بعد جب اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے تو جو کافروں کا مال جمع ہوگا وہ مال غنیمت ہے۔ تو پہلے یہ کسی پہ حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ مال غنیمت کو لے کے پہاڑوں میں رکھ دیتے تھے، آگ اترتی تھی وہ جلا دیتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کے لیے یہ بھی شرف عطا فرما دیا کہ جہاں جہاد شریعت کے مطابق ہوگا، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جب اس میں فتح عطا فرمائیں گے، اس مال غنیمت کو بھی شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ بیت المال کا حصہ رکھنے کے بعد سب مجاہدین میں تقسیم ہوگا، حتیٰ کہ اگر ان کے مرد گرفتار ہوں گے وہ بھی عبید بنیں گے، اور لڑکیاں گرفتار ہوں گی تو وہ بھی کنیزیں بنیں گی، اور وہ بھی اللہ نے حضور کی امت کے لیے حلال فرمائی۔ لیکن جہاد ہو شرعن، لڑائی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور اللہ نے میرے اوپر یہ بھی کرم فرمایا کہ میرے لیے یعنی میری امت کے لیے پوری زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے سب مسجد بھی ہے اور پاک بھی ہے، جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ لیں۔ پہلی امتیں جو ہیں صرف عبادت خانے کے اندر نماز پڑھتی تھی، مساجد میں نماز پڑھتی تھی، لیکن ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ جب پوری زمین مسجد ہے تو مسجد پر حق صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے، کافروں کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ جب سے ہم نے اسلام چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہو گئے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہ بن سکے۔ ہر آدمی ہمارا ایک دعویٰ کرتا ہے نام کے حد تک اسلام کا، نہ عقیدے میں اصلاح ہے، نہ عمل میں اصلاح ہے، نہ اقوال و افعال میں کوئی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجرد دعویٰ ہے جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت دی، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک
ایک دعا ملی کہ جو مانگو قبول ہوگا. حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا رکھ لی شفاعت کے لیے، تو گویا شفاعت مل گئی. آپ نے فرمایا میں نے اس دعا کو اور اس شفاعت کو اخر دعا میں نے دنیا میں نہیں مانگا، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ شفاعت میں ان لوگوں کے لیے کروں گا وَهِيَ لِمَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، یعنی کافر مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. بلکہ علماء نے فرمایا کہ اہل بدعت کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی. بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، لیکن کافر اور مشرک کے لیے، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کے لیے، قبروں پہ نظر نیاز چڑھانے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے، غیر اللہ کو دستگیر ماننے والے، غیر اللہ کو سے مانگنے والے، وہ شرک ہے. اور مشرک کی شفاعت حضور نہیں فرمائے. شفاعت صرف اس کی ہوگی جو ایمان پہ جس کی موت آئے. اللہ نے چونکہ قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا تحقیق یہ پکی بات ہے کہ اللہ نہیں معاف کریں گے جو شرک کرے. یاد رکھو شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کو پوجو تو شرک ہے، اگر گائے کو پوجو تو شرک ہے، سورج کو پوجو تو شرک ہے، لیکن نبی پاک کی عبادت کرو تو شرک نہیں. اللہ کے سوا جب بھی کسی کی عبادت کرو، چاہے وہ فرشتوں کی کرو، چاہے انسانوں کی کرو، چاہے زندوں کی کرو، چاہے قبروں کی کرو، جو بھی غیر اللہ کی عبادت آئے گی تو شرک آ جائے گا. اسی کا نام ہے شرک. یہ نہیں ہوتا کہ صرف جی وہ ہندو ہے وہ تو بت پوجتا ہے، ہم تو بت نہیں پوجتے، وہ تو جی لات عزا کو پوجتے تھے، ہم تو جناب نہیں پوجتے ہیں. ایک آدمی اگر بتوں کی پوجا کرے، دوسرا قبر پہ سجدے کرے، تو فرق کیا ہے؟ اس نے بھی غیر اللہ کی پوجا کی، اس نے بھی غیر اللہ کو سجدہ کیا. ایک آدمی جا کے دیوی دیوتا سے مانگتا ہے، ایک غیر اللہ سے مانگتا ہے، ایک پیر دستگیر سے مانگتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ مانا تو یہ ہے کہ ومن اظلم ممن يدعو من دون اللہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اللہ نے فرمایا اس سے بدبخت سے بڑا گناہگار بھٹکا ہوا کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارے. اور اللہ نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کو بھی نہیں سنتے، اور جو ذرے کے برابر بھی، کسی مکھی کے برابر بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، جو کسی کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. والذین یدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر. اور فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم. اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو نہ تو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور نہ وہ تمہاری بات کی کوئی جواب دے سکتے ہیں، بلکہ قیامت والے دن الٹا تم پہ لعنت کریں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہمیں پکارو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شرک سے محفوظ رکھے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کی سند جو ہے بہت اچھا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد ایضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابي الهادي عن ابن بن شعيب عن النبي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من اصحابه يحرسونه حتى اذا صلى انصرف اليهم فقال لهم لقد اعطيت الليلة خمسا ما اوتيهن احد قبلی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عمر بن شعیب نبی عن جدہ کی روایت سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوۃ تبوک، جس سال آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، فرماتی ہے قام من اللیل، حضور رات کو کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سفر ہے، حضر ہے اللہ کا نبی عبادت میں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا کہ کافی صحابہ جمع ہو گئے اور جہاں حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے آپ کے باہر بیٹھ گئے تاکہ پہرا دیں، حفاظت کریں، کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے.
فلما انصرفا، جب حضور اذا صلی انصرف الیہم، جب آپ نے نماز مبارک ادا فرما لی، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لقد اوتیت اللیلۃ خمسا، آج رات مجھے اللہ نے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة وكان من قبلي انما يرسل الى قومه، فرمایا مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے سب کو اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا، لیکن اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے، پورے انس و جن کے لیے بھیجا. ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة الشهر لملئ مني رعبا، اور اللہ پاک نے میرے دشمنوں پہ میرا رعب جو ہے 1 مہینے کا سفر ابھی ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو پہلے رعب سے بھر دیتے ہیں. وحلت لي الغنائم اکلها وکان من قبل یعظمون اکلها كانوا يحرقونها، اور اللہ تبارک و تعالی نے مال غنائم میری امت کے لیے حلال فرما دیا. آپ سے پہلے وہ اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ رکھ دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک بنا دی. اینما ادرکتنی الصلاۃ والصلاۃ وصلیت، جس جگہ بھی مجھے نماز کا وقت آئے گا، میں اگر پانی نہیں تو زمین سے تیمم کر کے بھی نماز ادا کرنے کی اجازت مل گئی. فرمایا کان من قبلی یعظمون ذلک انما كانوا يصلون في بیعہم وکنائسہم، لیکن ہم سے پہلے لوگوں پہ بڑی مشقت تھی کہ وہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے مگر اپنے عبادت خانے کے اندر، اپنے مقامات کے علاوہ کسی نماز نہیں ہوتی، یا ان کا کنیسہ یا ان کے جو گردوارے کہہ لیں، گرجا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 5ویں چیز جو مجھے دی گئی وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا سل، مانگو مدنی محمد، جو چیز مانگو گے مل جائے گی. لیکن میں نے نہیں مانگی، میں نے اپنی اس دعا کو رکھ لیا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو مانگوں گا مجھے ملے گا. امت کے لیے رکھ لیا تھا کہ قیامت میں امت کی شفاعت کروں گا، لیکن فرمایا یہ شفاعت تمہارے لیے ہوگی، صحابہ کو فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جو گواہی دیں گے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہ زبان سے گواہی دے، زبان سے کلمہ پڑھے اور سجدہ قبر پہ کرے، یہ کون سی گواہی ہے؟ یہ گواہی نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ اور استہزاء ہوتا ہے، بلکہ نفاق ہوتا ہے کہ دعویٰ کرے اسلام کا اور اندر شرک ہو، دعویٰ کرے اسلام کا اور اندر کفر ہو. اسی طرح تو کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ مومنوں کو ملتے تو کہتے ہم مسلمان مومن پکے تمہارے بھائی ہیں یار، اور جب علیحدہ ہوتے کہتے چھوڑو یار ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح قرآن کہتے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، حضور کے پیچھے آگے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ جڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، اور کان میں حضور کے باتیں کرتے ہیں رازداری کے لیے کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں گواہ ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، منافق ہیں، یہ ظاہر میں کچھ، اس لیے سب سے زیادہ عذاب منافق کو ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا جو منافق ہیں کہ ظاہر اسلام اندر کفر، تو اسی لیے یاد رکھو کہ آدمی زبان سے تو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر حضور کی سنت پہ عمل نہ کرے، حضور کے فرمان پہ عمل نہ کرے. لا الہ کا کیا معنی؟ کوئی معبود برحق
پر حق نہیں مگر اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہی توحید الوہیت۔ اگر وہ عبادت میں کسی اور کو شریک کرے تو کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا جی تو اسلام ایسا پکا ہو گیا اب جو مرضی آئے ہم کرتے رہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے بندے وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ اگر آپ وضو کر کے آئیں اور خون آ جائے، اگر آپ وضو کر کے آئیں اور پیشاب کر لیں، وضو کر کے آئیں اور ہوا نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نے رمضان شریف کے روزے میں آمدن کوئی کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر آپ اعتکاف میں بلا وجہ نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ آپ نے اگر حج کے دنوں میں عرفات سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھی جماع کر لیا تو حج ٹوٹ گیا۔ تو ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ تمہارا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے جب تم غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہو، یا جب تم یا علی یا دستگیر یا پیر یا فلان کے نعرے لگاتے ہو تو توحید اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اسی وقت بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہر چیز کے نواقض ہیں، ہر چیز کے توڑنے والی چیزیں ہیں، تو اسی طرح اسلام بھی تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی آدمی قادیانی بن جائے تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان رہے گا؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم سے بھی زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا ان کے آپ نام دیکھیں، ایسے نام ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں، سب اسلامی، امت السلام اور امت الاسلام اور امت فلان اور امت فلان، اور جناب اسی طرح محمود اور بشیر الدین اور محمد طاہر اور محمد ناصر۔ کوئی دیکھیں کوئی اس نام میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں۔ اچھا باقاعدہ پگڑی باندھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اسلام کی روح سے صرف کافر نہیں مرتد ہیں۔ اسلام کی روح سے جو بندہ پہلے مسلمان تھا اور قادیانی بن گیا تو وہ مرتد ہے۔ مرتد اور کافر کا فرق ہے، کافر تو کافر ہے، مرتد تو واجب القتل ہے۔ مرتد کی تو بہت بڑی سزا ہے، کافر کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ جہاں کافر ملے ہم ایسے مار ڈالیں۔ لیکن جو مرتد ہے، من بدل دینہ، حضور نے فرمایا جو دین بدل دے فقتلو، اس کی تو سزا قتل ہے کہ وقت کا قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کا یہ جو ہمارے دماغوں میں خناس بیٹھ گیا ہے نا جی کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرک ہوتا وہی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ کو بھی مانے اور ساتھ کسی غیر کو بھی اسی کا نام تو مشرک ہے۔ جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ کیا مشرک ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، نبی پاک کو مانتا نہیں، وہ تو بے دین ہے، لا دین ہے، دہریہ ہے، شیعوی ہے، وہ مشرک تو نہیں ہے۔ مشرک کا معنی کہ خدا کو بھی مانے اور خدا والی صفتیں کسی بندے میں بھی مانے۔ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہمارے حال کو جانتا ہے، اور جب ہم پکاریں گے یا پیر یا دستگیر تو پھر کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ نہیں جانتا تو پکارنے والا پاگل ہے، اور اگر عقیدہ ہے کہ پیر مرشد میرا سن رہا ہے تو وہی تو خدا کی صفت ہے، اس سے بڑا شرک اور کون سا ہوگا؟ اس لیے بات کو سمجھا کریں۔ دیکھو نا ایک آدمی یہاں پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر، یا معین الدین چشتی، اب کیوں پکار رہا ہے؟ اس کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں سنتے، بس ایسے میں برکت کے لیے نام لے رہا ہوں؟ پاگل ہو گیا۔ اگر یہ ہے کہ نہیں میں مصیبت میں ہوں، پکاروں گا تو میرا مرشد سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مرشد کو مرید کے قدم قدم کا پتہ ہے، ہر حال کا پتہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اب شرک آ گیا کہ ہر حال میں جاننے والا خدا ہوتا ہے، ہر بندے کے حال سے واقف خدا ہوتا ہے، ہر بندے کے دکھ سکھ کو جاننے والا خدا ہوتا ہے۔ جب یہ عقیدہ کسی حتیٰ کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ اپنا کہ مشکل کشا، جب وہ مشکلیں حل کرنے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پکڑے کوئی نہیں کھول سکتا میرے سوا جب تک اللہ نہ چاہے، تو جب اللہ کھولنے والا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا
ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی مصیبت آ گئی تو میں مرشد کی قبر پہ جا کے بس نوراتا بیٹھ جاؤں گا، اور وہاں جا کے پھر باقاعدہ کہتا ہے کہ داتا صاحب میں تمہاری مزار پہ آیا ہوں اور میری مراد جب تک نہیں ملے گی نا میں نہیں جاتا۔ اس سے بڑا شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ بزرگوں کی مزار پہ جائیں، اللہ ان اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ اچھا اولیاء اللہ کیا مانا؟ کس کے دوست ہیں وہ؟ ہاں جی، ولی کس کا دوست ہوتا ہے؟ کیا مانا اولیاء اللہ کا؟ کیا مانا کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے دوست کہتے ہیں پکارا ہمیں کرو، اچھی دوستی نبھا رہے، اچھی دوستی ہے بھائی، اپنا دکان اپنی بڑھا رہے ہیں اور دوست اللہ کے۔ اور مسلمانوں خدا کے لیے سمجھو مانا کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ انہوں نے تو جو کچھ مانگا اللہ سے مانگا، ان کو جو عزت ملی اللہ نے دی ہے، ان کو جو شان ملی اللہ نے دی ہے، اللہ نے ان کی شان کو اونچا کیا۔ اب شان اونچا کرنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہو گئے، مانا یہ ہے کہ جب آدمی ان کی مزار پہ جائے، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اولیاء اللہ کی عزت عظمت شان اور محبت نصیب کرے۔ ان کی مزار پہ جب جائیں تو یہ نہ کہیں کہ جی آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ داتا ہیں، آپ میری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ کلندر ہیں، آپ بچے دینے والے ہیں، یہ کہیں گے تو شرک ہو جائے۔ وہاں جانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے اولیاء ہیں، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، یہ تیرے پیارے ہیں، تو ان کی شان اور اونچی کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پہ رحمتیں نازل کر دے۔ تو جب تم ان کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اچھا میرے دوست کے لیے مانگ رہا ہے، چلو اس کا کام ہم کر دیتے ہیں، تو کام اللہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کرتے ہیں۔ نہ ان سے مانگو گے تو پھر تو شرک ہو جائے گا، وہ تو نبی پاک سے کوئی نہیں مانگ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے مانگنا منع ہے، کیونکہ صرف یہ حق اس لیے حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا لیکن ان کی کروں گا جو توحید پہ فوت ہوں گے۔ اسناد جید قوی ایضا، اس کی سند بھی بہت اعلیٰ ہے، سیاستہ نے ذکر نہیں کیا لیکن سند ٹھیک ہے۔ وقال ایضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة النبی بن سعید بن جبیر النبی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع بی من امتی یہودی او نصرانی فلم یؤمن بی لم يدخل الجنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سند کے ساتھ حدیث نقل فرمائی ہے۔ ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور پاک نے فرمایا من سمع بی من امتی، میری امت میں جس نے میرا نام میری نبوت رسالت کا پیغام سن لیا، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہے کہ میں تو حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں تو مجھے جنت مل جائے گی، نا، حضرت موسیٰ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب شریعت بھی صرف میرے مدنی کی، نبوت بھی میرے مدنی اور رسالت بھی میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑے گا جنت نہیں ملے گی۔ وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر النبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی، حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یسمع بی رجل من هذه الامہ،
اس امت میں سے کوئی بندہ جو جس کو میرا نام پہنچے، چاہے وہ یہودی ہو یا یہودی یا نصرانی، ثم لا یؤمن بی، اس کے بعد وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہ لائے، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے، فرمایا الا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، یعنی اس کی موت کفر پہ ہوگی، کیونکہ حضور کے آنے کے بعد اب تمام شرائع ختم، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعدہ، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی معصوم نہیں، کیونکہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو معصوم بھی کوئی نہیں۔ اور یہ حدیث تو خود امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لحية قال حدثنا ابو يونس وسليم بن جبير النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب بیٹھا ہوں جناب، مجھے اپنے اس اڈے کی قسم، تو یہ کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، کیونکہ گری پڑی چیز کی کوئی قسم نہیں کھاتا، اسی کی قسم کھاتا ہے جو اس کے دل میں بڑی عظمت رکھنے والی ہو، اور پھر یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤں گا اللہ مجھے سزا دیں گے، اور اگر سچی قسم کھاؤں گا تو مجھے جزا دیں گے۔ تو جب غیر کی قسم کھا رہا ہے تو اب مانا اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر قسم کھا لی ان کی۔ اچھا، بعض تو جاہل اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں شرک میں، وہ کہتے ہیں میاں اللہ کی قسم تو کوئی حرج نہیں، پیر کی قسم بڑی ڈاٹی ہوتی ہے، بالکل کانی کی طرح لگتی ہے جی، کہ جڑا چڑھنی، پیروں کا کام ہی ہے نا جی، جلانا ہی ہے انہیں، اور کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کوئی عظمت میں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے نا، یہ نہیں بخشیں گے نا، پیر کی قسم کھائے نا یہ تو تمہیں پکڑ لے گا نا۔ تو جب یہ عقیدہ ہے تو اس سے بڑا مشرک بھی کوئی ہے کہ جھوٹی قسم جو کھا رہا ہے تو پیر کو قبر میں پتہ لگ گیا کہ مرید میرے نے جھوٹی قسم کھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور کچھ سمجھا کرو عقیدوں کو، یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے زیادہ عبادت کرتے تھے کافر۔ ہم نے تو مسجد کبھی نہیں بنائی، ابو جہل اینڈ کمپنی نے تو کعبہ شریف بنایا تھا۔ ہم تو زمزم پینے کے لیے کسی کو 1 ریال خیرات بھی نہیں دیتے، وہ کافروں نے تو قسم کھا لی تھی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں بیٹا ذبح کر دوں گا۔ تم نے کبھی زمزم پہ بیٹا قربان کیا؟ لیکن یہ اندازہ کرو کہ انہوں نے تو قسم کھا لی عبداللہ نے، عبد المطلب نے، کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنے بیٹوں میں ایک بیٹا اسی منت میں ذبح کر دوں گا کہ شکر ہے ہمیں زمزم مل گیا۔ زمزم گم ہو گیا تھا، پہلے زمانے میں آتی تھی نا برساتیں اور پانی گرتے تھے پہاڑوں سے، اور یہ چشمہ تھا نا جی، ایسا زور سے پانی گرا اور چشمہ گم ہو گیا، پتہ ہی نہ لگے کہ زمزم کدھر گیا۔ تو اب عبد المطلب نے منت مانی باقاعدہ، کہنے لگا کہ اللہ میاں زمزم چلا گیا، تیرے اتنی بڑی نعمت سے ہم مکے والے محروم ہو گئے، میں زمزم تلاش کروں گا، اگر زمزم مجھے مل جائے نا تو میں تیرے لیے منت مانتا ہوں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا تیرے نام پر۔
اچھا خدا کی شان ہے زمزم مل گیا. عبد المطلب نے خواب دیکھا, اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ جس جگہ کل ایک کوا بیٹھا ہو اور ایک طرف گوشت پڑا ہو اور جہاں کوا ٹھونگے مار رہا ہو نا اسی جگہ تلاش کرو. اب وہ جناب عبد المطلب حیران ہو گئے کہ کیسے کوا کیسے گوشت. تو دوسرے دن آپ جب مکے میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے آ کے تو بت کے آگے اپنا جانور ذبح کیا, نظر چڑھائی, اس کا گوشت رکھا تو کوے آنے شروع ہو گئے. تو ایک جگہ کوا بیٹھ کے ٹھونگے مار رہا تھا تو عبد المطلب کو بات دماغ میں آ گئی, ہاں یہ تو میرا وہی رات والا خواب ہے. صبح جناب اپنے بیٹوں سے کہا کہ بتانا کسی کو نہیں, ہم رات رات میں کھودیں گے, دن میں کھودیں تو سارے مکے والے آ جائیں گے, وہ بھی تو شریک ہو جائیں گے نا اس نعمت میں. ہم چاہتے ہیں یہ فضیلت ہمیں ملے, یہ ثواب ہمیں ملے کہ ہم نے زمزم کھودا. تو اب جناب بیٹوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ڈھونڈتے 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 اللہ نے مہربانی کی صحیح چشمے پہ پہنچ گئے. وہ تو جانتے تھے نا پانی پیا, انہوں نے کہا یہ زمزم ہے. تو جب مل گیا انہوں نے کہا آؤ جی بیٹا دی بے کرتے. اور پتہ ہے وہ بیٹا کون تھا؟ سرکار دو جہاں کا ابا عبداللہ, ان کے نام نکل آیا پورا کہ اسی کو انہوں نے کہا جی, انہیں کہا جی حاضر. تو ساری برادری بھاگ کے آگے, نے کہا تم مطلب کیا کر رہے ہو, بیٹا بھی بے کر رہے ہو. اس نے کہا بھائی میں نے منت مانی ہے, میں تو پیچھے نہیں ہٹتا. تو آخر 100 اونٹ بدلے میں ذبح کیا اور پھر جا کے اس منت کو اس طرح پورا کیا. تو ان کو تو اس طرح عقیدت تھی زمزم کے ساتھ, وہ تو اللہ کے کعبے کا طواف کرتے تھے جناب. تو اس اچھا پھر ان کا دیکھو, جب ہاتھیوں والا بادشاہ آیا نا تو عبد المطلب سیدھا کعبے میں آیا, طواف کیا, ملتزم پہ آیا, کہنے لگا اللہ میاں یہ ہاتھیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, تو یہ تیرا گھر ہے اور تو ہے, مہربانی کر اپنے گھر کی حفاظت کر. یعنی کافر خدا سے مانگ رہا ہے اور ہم قلندر سے مانگ رہے ہیں مسلمان. تو یہ نہ سمجھا کرو, اسلام کا معنی یہ ہے, یاد رکھو کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. شور پکار کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. نظر نیاز کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. یہ نہ کیا کرو جی یہ ہم خیرات کر رہے ہیں جی, یہ خیرات تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا جی, وہ کرتے تو اللہ کے لیے نا, کہ نظر جڑی ہے نا جی نیاز میرے مرشد دی ہے, اسی کا نام تو شرک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بھی ہے ساتھ, مرشد کا نام بھی ہے. خیرات اللہ کے لیے ہے, نیاز ان کے لیے ہے. ایک تیر میں دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم, تم دھوکہ دیتے ہو خدا کو. اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صحیح کریں تاکہ ہمیں شفاعت نصیب ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الامام احمد حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا اسرائیل النبی اسحاق النبی بردۃ النبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا بعثت الى الاحمر والاسود وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا واحلت لی الغنائم ولم تحل لمن كان قبلی ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر وأوتيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي. حضور نے فرمایا میں نے اپنی دعا وہ شفاعت چھپا کے رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے. یعنی حضور کو امت کا کتنا فکر ہے اور امت شرک میں پڑی ہوئی ہے. لیکن فرمایا یاد رکھو میں شفاعت کس کی کروں گا؟ ثم جعلتها لمن مات من امتی لم يشرك بالله شيئا. لیکن میں شفاعت اسی کے لیے کروں گا میری امت سے جو اس حال میں موت آئے کہ شرک نہ کرے کسی چیز کا اللہ کے ساتھ. مشرک کی شفاعت نہیں, کافر کی کیا شفاعت. وهذا اذن اسناد صحیح والامام خرجوه والله اعلم وله مثله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند جيد ايضا.
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الانبیاء قبلی. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. نصرت بالرعب مسیر الشهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتی ادرکت الصلاة فلیصلی. میری امت کے جس بندے کو زمین میں جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے بس فوراً وضو کرنے کو پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے بھی نماز ادا کر لیں. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبصر قومه ويبصر الناس عامة. مجھ سے پہلے جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے اپنی قوموں میں بھیجے. اس لیے قرآن کھول کے دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ یا قوم. چونکہ وہ اپنی قوم کے لیے نبی تھے لیکن اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا, رسول بنا کے بھیجا. حتیٰ کہ عرب عجم انس و جن کے لیے تمام جنات جو ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ. ان میں بھی مسلمان ہیں, ان میں بھی کافر ہیں, ان میں بھی مشرک ہیں, ان میں بھی بدعتی ہیں, اور ان میں بھی جس طرح تمہارے اندر فرقے ہیں نا, یہ سارے فرقے جنوں میں بھی موجود ہیں. یہ جتنے فرقے تمہارے اندر پھیلے ہوئے ہیں نا اسی طرح یہ ساری بلائیں جنوں میں بھی موجود ہیں. اچھا, جنوں میں بڑے پکے مسلمان ہیں اور ان میں بڑے بڑے ظالم ہیں. اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, یعنی ان میں ایسے بھی ظالم ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے, اور ان میں مسلمان بھی ہیں اور ان میں صحابہ بھی ہیں. بہت سارے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. تو جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی وہ تو صحابی بن گئے نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الیک انہ استمع نفر من الجن. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کا قرآن سنا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن. حضور پاک مکے سے باہر اور طائف کے رستے میں آپ مقام نخلا پہ نماز پڑھ رہے ہیں, جن گزرے تو رک گئے, کہنے لگے سنو کیا پڑھ رہے ہیں, بس کھڑے ہو قرآن سنا تو بس اسی وقت ختم. جب حضور فارغ ہوئے تو آ گئے حضور ہمیں کلمہ پڑھا دیں, بس ہم مسلمان ہو. سب کے سب جن مسلمان. اور کئی دفعہ جنات حضور کی خدمت میں آئے. تو یاد رکھو کہ حضور کی نبوت جیسے انسانوں کے لیے اسی طرح جنوں کے لیے. اسی لیے قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ نے دونوں کو خطاب کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انس والجن. اسی طرح یا معشر الجن والانس, خطاب دونوں کو ہے. تو اللہ کے نبی کی نبوت انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی, مشرق مغرب شمال جنوب سب مخلوق کے لیے نبی میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. صفت اللہ تعالیٰ فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الذی ارسلنی هو خالق کل شیء وربه ملکہ الذی بیدہ الملک والاحیاء والاماتۃ وله الحکم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی پاک نے اس کے بعد اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات پاک جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک ہے, اور اس کے بعد بھی یدہ الملک ربہ وملیکہ, وہ رب ساری مخلوق کا, مالک ساری مخلوق کا, بیدہ الملک اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات, الاحیاء والاماتۃ, جلانے والا بھی
وہی، موت دینے والا بھی وہی، تو جب مخلوق اسی کی ہے، مملوک تو حکم بھی اسی کا ہے، تو اسی نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارا انکار مجھے کیا نقصان پہنچے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اچھا وہ کہتے تھے نا کہ جی آپ کو اللہ نے نبی کیوں بنایا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکے والے کہتے تھے کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہے تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ حضور پاک کے گھر میں تو دولت نہیں، آپ تو یتیم مکہ ہیں، آپ نے فرمایا ظالمو اسی کا ملک ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یہ اس کو بنایا اس کو نہیں بنایا، ملک اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کے، موت دینے والا وہ اور جلانے والا وہ ہے، اور اسی کا ہوگا۔ ساتھ اشارہ کر دیا کہ فکر نہ کرو، تم پہ بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی اللہ نے موت دینی ہے اور پھر حساب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب نتیجہ کیا نکلا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول النبی الأمی۔ الأمی یاد رکھیں، یہ بطور بظاہر صفت ذم ہے، ساری مخلوق کے ساتھ لگائی جائے تو صفت ذم ہے، لیکن میرے مدنی کے ساتھ لگ جائے تو صفت مدح ہے۔ امی کا کیا معنی؟ پڑا ہوا نہ ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں حضور کا لقب ہے امی، کیا معنی؟ ام القری لتنذر ام القری ومن حولہا، حضور چونکہ ام القری میں پیدا ہوئے تو لقب امی بنا، لیکن راجح قول جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ امیین آپ کی امت ہے، اور امی کا معنی جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ لیکن یہ شان دیکھیں میرے مدنی کا، اللہ نے فرمایا آپ کسی سے نہیں پڑھے، کیوں؟ اگر پڑھتے تو لوگ کیا کہتے؟ تو استاد قابل تھا نا جی، ایسا شاگرد پیدا کر دیا۔ فرمایا نہیں تمہیں کسی سے نہیں پڑھنے دوں گا، شان تیری ہوگی، اور کسی سے نہ پڑھنے کے بعد ساری امت کو پڑھانے والا، اور تجھے کون پڑھائے گا؟ فرمایا میں خود پڑھا دوں گا، سنقرئک فلا تنسى، خود پڑھا دیں گے، اور ایسا پڑھائیں گے کبھی بھولیں گے بھی نہیں آپ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے حواس خمس ہیں۔ کیا مانا؟ کوئی علم آنکھوں سے حاصل ہوگا، کوئی کانوں سے حاصل ہوگا، کوئی دیکھنے سے حاصل ہوگا، کوئی سننے سے حاصل ہوگا، کوئی پکڑنے سے حاصل ہوگا، کوئی سونگھنے سے حاصل ہوگا، لیکن انبیاء کا علم جو ہے براہ راست وحی کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے کہ خضر کے بارے میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور میرے مدنی کو تو پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے یاد رکھو کہ الامی، کسی کو گوجی امی ان پڑھ، تو یہ صفت جو ہے تعریف تو نہیں ہے نا، لیکن میرے مدنی کے ساتھ لگے تو پھر یہی مدح ہے۔ اس لیے ایسے کسی نے کہا کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا، کہ اگر حضور کے ساتھ کوئی صفت لگی تو صفت کی بھی شان بن گئی، اس لفظ کی بھی شان بن گئی، اللہ نے اس کو بھی باعث شان بنا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی اخبرہم انہ رسول اللہ الیہم ثم امرہم باتباعہ والایمان بہ النبی الأمی الذی بعثتم بہ وبشرتم بہ فی الکتب المتقدمہ فانہ منعوت بذلک فی کتبہم، آپ کی صفت جو کتاب و تورات و انجیل میں آئی وہ بھی یہی صفت ہی النبی الأمی۔ اور شان دیکھو کہ میرا مدنی امی ہو کے اہل کتاب کو پڑھانے والا، اہل کتاب ہیں یہود نصارہ تورات انجیل والے، لیکن حضور سے آگے پوچھتے ہیں حضور سب بتا رہے، تو یہی تو دلیل تھی نبوت کی کہ کسی سے نہ پڑھا ہو اور زمین و آسمان کی خبریں بتلا دے، کسی سے نہ پڑھا ہو اور قصہ آدم سے لے کر قصہ عیسیٰ علیہ السلام تک سنا دے، تو دلالت ہو گئی کہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ وحی کے ذریعے آپ پہ خبر آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا الذی یؤمن باللہ
بالله وكلماته أي يصدق قوله وعمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه. اور میرا مدنی الذي يؤمن بالله وكلماته، جو کہتے ہیں عمل کرتے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں. واتبعوه لعلكم تهتدون أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون إلى الصراط المستقيم. اب نتیجہ کیا ہے کہ میرے بدنی کی اتباع کرو تاکہ اللہ تم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے. دعا کریں اللہ ہم سب کو سرکار دو جہاں کی اتباع نصیب فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، توقیر، تعزیر اور اتباع نصیب فرمائے اور اسی میں زندہ رکھے اور اسی میں موت آئے. اگر کوئی آدمی واسطے سے دعا کرے تو جمہور علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ واسطے کے بغیر دعا کی جائے. کسی صحیح حدیث مبارک میں واسطے کا حکم نہیں ہے. ایک حدیث مبارک ہے جو علماء پیش فرماتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتی. اچھا، اور پھر ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے، دعا کریں اللہ ہدایت دے. ہمارے تو بعض ہوتے ہیں نا، ہم ایسے اللہ معاف فرمائے میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے لوگ، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی واسطے کے بغیر بھی بھلا کوئی کام ہوتا ہے، اور جی بادشاہ کو ملنا ہو تو جی پھر آخر وزیر کا واسطہ ہوتا ہے نا. اور جناب اگر کسی افسر کو ملنا ہو تو تب بھی تو کسی کلرک کا واسطہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں جیسی ذات عظیم کے پاس جانا ہو تو وہاں بغیر واسطے کے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ جو اللہ کی مثال بادشاہوں کے ساتھ دیتے ہیں، مثال دیتے ہوئے بندہ کافر ہو گیا. لیسا کا مثل ہی، اس کی تو کوئی مثال ہے نہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جیسے وزیر، جیسے مشیر، جیسے بادشاہ، تو جب تم نے مثال دی بندہ تو اسی وقت کافر ہو گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وسیلہ واسطہ تو وہاں ڈھونڈا جاتا ہے جو نہ سنتا ہو، جو بغیر کسی بات کے بھی سنتا ہو، جو خود کہے ادعونی، وہ پکارو مجھ کو میں تمہاری دعائیں سنوں. اور سیڑھیاں تو وہاں لگائیں جہاں دور ہو، جو کہے میں تمہارے قریب ہوں. اور جو پھر رات دن مکہ مدینہ منورہ عرب عجم کوئی بھی نہیں فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ جس حال میں، جس زمان میں، جس مکان میں، جس کیفیت میں مجھے پکارے، اللہ فرماتے مانگو میرے بندے کیا مانگتے. اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے آپ کی شان مبارک کو زیبا ہے، آپ نزول جلال فرماتے ہیں رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے سمائے دنیا پہ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا. تو لہذا بہرحال ایسی چیزوں سے آدمی پھر آہستہ آہستہ عقیدے سے بھٹکتا ہے. وہ بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ سے تو آدمی کہہ سکتا ہے میری دعا کریں، لیکن جمہور کہتے ہیں اسی میں احتیاط ہے کہ اللہ سے براہ راست دعا مانگیں. آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو ابن کثیر ہے جی، تفسیر ابن کثیر. حرم شریف میں ایک رکعت نماز میں کتنا ثواب؟ ایک رکعت بھی کوئی نماز ہوتی ہے بلا؟ بہرحال نماز کا 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ. تہجد کے وقت میں طواف کرنا افضل ہے یا تہجد پڑھنا؟ تو یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نفلی عبادتوں میں سے سب سے افضل طواف ہے، کیونکہ آپ تہجد تو ہر ملک میں پڑھ سکتے ہیں، نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن طواف ما سوائے کعبہ شریف کے کسی جگہ نہیں کر سکتے. لہذا طواف جو ہے وہ افضل عبادت ہے. کے قبر میں منکر نکیر جب سوالات کریں گے تو تیسرا سوال جو ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس سے بعد لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تبھی تو قبر میں سوال ہوگا.
تو یہ میرے بھائی جہالت ہے. حدیث میں موجود ہے الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں بتلاؤ جو ہم نے تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا تھا. تو جب الذی بعث فیکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. صرف حاضہ کے لفظ کو تو یاد نہ رکھو نا، باقی حدیث کو چھوڑ دو گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والوں میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، جہنمی بھی ہیں، اور حضور ہر کسی کی قبر میں جائیں گے. اچھا، تو تیسری بات یاد رکھیں کہ اگر حضور پاک ہر قبر میں جائیں تو ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہوں گے؟ اور حضور پاک تو قبر میں تو روضہ شریف میں جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں وہاں. تو ایسے کیوں عقیدے بناتے ہو جاہلانہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں؟ اس لیے معنی یہی ہوتا ہے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور ایک حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ الذی بعث فیکم. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ جب سوال کریں من ربک تو اللہ میاں سامنے بیٹھے ہوں گے. کوئی عقل کی بات. اللہ ہدایت دے، اللہ کے دین کو نہ بگاڑو اور مسلمانوں کے عقیدے برباد نہ کرو. ایک آدمی نے احرام عمرے کا باندھا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی بال نہیں کٹائے تھے کہ کپڑے پہن لیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فوراً یاد آیا تو بال کٹوا دیے. کوئی دم نہیں پڑے گی، کوئی دم نہیں. لیکن یاد رکھو اگر غلطی سے کپڑے پہن لو اور یاد آ جائے تو کپڑے اتار کے پھر چادریں باندھو، وہی احرام والی، پھر سر مڈا کے پھر کپڑے کھولو. احرام سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ سر مڈانا ہے، چادریں اتارنے سے احرام نہیں کھل جاتا. ایک آدمی کپڑے پہن لے لیکن سر نہ مڈائے، وہ احرام میں ہے، وہ اسی طرح گویا احرام میں سمجھا جائے گا. احرام سے نکلنے کے لیے سر پہ اس طرح پھروائیں، یا اگر اللہ نے بال بڑے دیے ہیں تو اتنے بال کٹیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے. یہ جو 2-3 ٹک لگواتے ہیں نا عورتوں کی طرح، یہ دم پڑ جاتی ہے، ایک بکری دم دینی پڑتی ہے. ایک آدمی کو ریاح کی بیماری ہے اور ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو وضو کر لیں، پھر اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے. جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر نیا وضو کرے. ہم مدینہ منورہ جائیں تو 40 نمازیں، اللہ 40,000 مدینے کی نمازیں نصیب فرمائے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں کہ 40 نمازیں ضرور پڑھیں. اللہ موقع دے تو الحمدللہ فضیلت ہے، ثواب ہے. بصورت دیگر اگر بندہ صبح کی نماز کے بعد پہنچا، صلاۃ و سلام پڑھ کے ظہر سے بھی پہلے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی. پورا اجوا جو ہے نا جی، وہ اگر 7 دانے آدمی صبح نہار منہ استعمال کرے تو اسی دن انشاءاللہ اس پہ کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا، لیکن روزانہ صبح 7 دانے اس کے استعمال کرے. کھجور اجوا جو ہے نا وہ بھی قسمت والا خریدتا ہے. کیوں؟ ماشاءاللہ وہ کم از کم 100 ریال، 120 ریال، 130 ریال کا 1 کلو ہوتا ہے. اور حاجی نے ریڈیو لینے ہیں، ٹی وی خریدنی ہے، عمرے والے نے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. کھجور کا تو کوئی برکت کے لیے تھوڑے 2-4 دانے جی لے لیں گے بس، وہ تو برکت کے لیے 2-4 دانے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ حرم شریف کے اندر جوتیاں لے آتے ہیں، آپ بھی تو آتے ہیں نا اندر، تو ہم کون سے پاک ہیں؟ ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ جوتیاں لے آنا مسجد میں کوئی منع نہیں. شرط یہ ہے کہ جوتی خراب نہ ہو، خراب ہے تو دھو ڈالو، پاک کرو، صاف کرو. جوتیاں تو مسجد میں، بلکہ شریعت میں حکم ہے کہ اپنے سامنے جوتا رکھو. اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے دائیں آدمی کھڑا ہے تو ادھر رکھ لو تاکہ اس کے آگے نہ ہو. اگر دونوں طرف ہے تو 2 ٹانگوں کے درمیان میں جوتی رکھ لو. حضور پاک تو نماز میں فرما رہے ہیں کہ ٹانگوں کے اندر رکھ لو. یہ بڑا فکر ہے کہ جی جوتی نہ آئے، مسجد کو دور سے سلام کرو لیکن نماز نہیں پڑھنی. اور اگر کبھی پڑھنے کا موقع مل بھی جائے نا جی، تو آپ نماز دیکھیں نا، میرے پاکستانی بھائی جو آتے ہیں نا،
ان کی نماز تو کوئی ایسی ہے ماشاءاللہ، کنکارڈ طیارہ بھی میرے خیال میں اس سے کم سپیڈ میں چلتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. 2 سیکنڈ میں 6 نمازیں ختم کرتے ہیں. یہ کوئی نماز نہیں، ڈھیلے کی نماز نہیں اور ادا نہیں ہوتی. جو نماز جلدی جلدی پڑھیں، رکوع سجود قیام قعود آرام سے نہ ہو، نماز ہوتی ہی نہیں. حضور پاک کے سامنے ایک صحابی نے پڑھی اور جلدی جلدی آ کے سلام کیا. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا. حضور نے فرمایا پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے تیسرے دفعہ پڑھی، پھر آیا. حضور نے کہا پھر نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. حضور نے کہا حضور مجھے نہیں آتا. فرمایا جب رکوع کرو تو آرام سے کرو، جب رکوع سے کھڑے ہوں تو آرام سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. پھر سجدے میں جاؤ تو آرام سے سبحان ربی الاعلی. پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھو تو آرام سے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی واجبرنی. پھر دوسرے سجدے میں جاؤ، ہر چیز آرام آرام حتی تطمئن. حضور نے فرمایا اطمینان کے ساتھ. اور فرمایا یہ مرغا جیسے دانے چگتا ہے ایسے ٹکرے نہ مارا کرو، نماز نہیں ہوتی. کا ذاتی مکان تھا، قرضہ اتارنے کے لیے فروخت کر دیا. اولاد میں سے چند لڑکوں نے کہا کہ ہمارا حق تھا. ان کا حق تھا مرنے کے بعد، وہ زندگی میں کیسے حق بن گیا؟ وہ باپ کو مرنے تو دو. جب تمہاری نیت ایسی ہے نا، باپ بھی سمجھدار ہے، وہ بھی زندگی میں بیچ رہا ہے نا. کہتے ہیں ایسے علاقوں کو دینے سے تو بہتر ہے کہ بیچ کے خود تو مزے سے کھا لوں. بہرحال اولاد مرنے کے بعد وارث ہے، یہ نہیں کہ زندگی میں بھی وارث. اس پر قرضہ ہے، وہ اپنی قبر بچانا چاہتا ہے، وہ کہتے نہیں یہ ہمارا ہے. لا يكون بالوسيلة بل يكون خالصا بغير أي واسطة ووسيلة من الله تعالى. هل يجوز الحج والعمرة للميت إذا كانت أوسط أو إذا كان أمها أو أنه يريد أن يحج؟ جائز إن شاء الله. اگر پاکستان سے ایک عورت عمرے کے لیے چل رہی ہے اور اس وقت وہ حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت میں کوئی حرج نہیں، غسل کر لے، اسی کپڑوں میں یعنی صاف کپڑوں میں نیت کر لے عمرے کی، لبیک اللہم لبیک پڑھ لے، وہ اس کا احرام ٹھیک ہو گیا. وہ اپنے خاوند سے دور رہے چونکہ احرام میں ہے، خوشبو نہ لگائے، بال نہ کاٹے، گھر میں آ کے مکے میں رہ جائے. جس وقت پاک ہو جائے حیض سے فوراً غسل کر کے عمرہ پورا کر لے. میرے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحمت فرمائے، سب بیماریاں دور فرمائے. اگر ایک عورت دوائیاں بھی کھا رہی ہے لیکن حیض نہیں رکتا ہے تو 10 دن جب گزر جائیں وہ خود بخود پاک ہو جائے.